عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں دینی معلومات کے متعلق کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ٹائٹل ہے کلمہ طیبہ کون سا علم سکھاتا ہے؟ کلمہ طیبہ کون سا علم سکھاتا ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو کلمہ طیبہ انسان کو سکھاتا ہے، اور اس علم کو سیکھنے کے بعد مسلمان کے عمل اور کافر کے عمل میں کیا فرق ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کیا سکھاتا ہے؟ وہ ہے نمبر 1، اللہ کی بندگی۔ دیکھیے، پہلی بات جو اس کلمہ سے آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور کسی کے بندے نہیں ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی تو خود بخود آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپ جس کے بندے ہیں دنیا میں آپ کو اسی کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ چلیں گے تو یہ اپنے مالک سے بغاوت ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اس علم کے بعد دوسرا علم آپ کو کلمہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کو خود بخود معلوم ہو گئی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کھیتی میں کانٹوں اور زہریلے پھلوں کے بجائے پھولوں اور میٹھے پھلوں کا باغ لگانا جس طرح سکھایا ہے، اسی طرح آپ کو باغ لگانا چاہیے۔ اگر آپ اس طریقہ کی پیروی کریں گے تو آخرت میں آپ کو اچھی فصل ملے گی، اور اگر اس کے برخلاف عمل کریں گے تو دنیا میں کانٹے بوئیں گے اور آخرت میں بھی کانٹے ہی پائیں گے۔ علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ یہ علم حاصل ہونے کے بعد لازم ہے کہ آپ کا علم، آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ایک دوسری زندگی ہے، اور اس زندگی میں آپ کو اسی فصل پر گزر کرنا ہوگا جسے آپ اس زندگی میں تیار کر کے جائیں گے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکیں۔ دنیا میں آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر کھیتی باڑی نہ کی تو غلہ پیدا نہ ہوگا، اور غلہ نہ پیدا ہوا تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ ہوتا اور آپ سمجھتے کہ کھیتی باڑی کے بغیر غلہ پیدا ہو جائے گا یا غلہ کے بغیر بھی آپ بھوک سے بچ جائیں گے، تو ہرگز آپ کھیتی باڑی میں یہ محنت نہ کرتے۔ بس اسی پر اپنے حال کو بھی قیاس کر لیجئے کہ جو شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو اپنا مالک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتا ہوں اور آخرت کی زندگی کو بھی مانتا ہوں، مگر عمل اس کا قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، اس کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ در حقیقت اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کو جیسا یقین اپنی کھیتی میں کاشت نہ کرنے کے برے انجام کا ہے، اگر ویسا ہی یقین آخرت کی فصل تیار نہ کرنے کے برے انجام کا بھی ہو تو وہ کبھی اس کام میں غفلت نہ کرے گا۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے حق میں کانٹے نہیں بوتا۔ کانٹے وہی بوتا ہے جسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ چیز بو رہا ہے اس سے کانٹے پیدا ہوں گے، اور وہ کانٹے اس کو تکلیف دے گی۔ آپ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگار نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جلا دے گا، مگر ایک بچہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔